بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلیم عباس۔ ناظرین، آج ایک خاص ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ اسپیشلی تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے، مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم کس طرح اپنی سوچ کو وسیع کرتے ہوئے ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہمیت کا حامل جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس میں فرسٹ آف آل آپ یوں سمجھیے گا کہ یہ جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں، اس کے دوسرے معنی لے لیں کہ ہم غریب سے امیر کس طرح ہو سکتے ہیں، ہماری ارننگ کس طریقے سے اچھی ہو سکتے ہیں، اور حلال کمانا، ایمانداری سے کمانا یہ عین عبادت ہے۔ اور اگر آپ ایمانداری سے کماتے ہیں اور آپ کی کمائی میں سے بہت سارے لوگ مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ لیسن دینا ہے کہ وہ ایمانداری کی زندگی گزاریں، کبھی بھی بے ایمانی سے روپیہ نہ کمائیں اور ایمانداری سے آگے بڑھتے جائیں۔ دوبارہ سے ٹاپک ہے جی، ہم ایک بہتر لائف سٹائل کس طرح اچیو کر سکتے ہیں یا بہتری کی طرف کس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا دوسرے معنوں میں آپ لیں کہ ہم غریب سے امیر کس طرح ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں نے تمام پہلو سے یہ بتا دیا۔ اس کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہے ہماری تھنکنگ کے ساتھ، ہماری سوچ کے ساتھ، کہ ہمارا انداز فکر کیا ہے، ہماری سوچ کس طریقے کی ہے۔ اور اگر تو کسی کی سوچ پازیٹیو ہے اور ایک خاص ٹارگٹ کے تحت ہے، ایک خاص گول کے تحت ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ انسان ایک اچھی لائف گزارے گا۔ اور اگر ہماری لائف، ہماری سوچ وہ آوارہ ہے، ہمارا کوئی گول سیٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری جو زندگی، جو ہم ایک ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو یہ خاص طور پہ مڈل کلاس علاقے کے لیے، مڈل کلاس علاقے سے وابستہ جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بیسیکلی یہ ہے کیا جی، یہ مڈل کلاس علاقے سے مراد ہے ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ۔ مڈل کلاس علاقے سے کیا مراد ہے؟ خاص قسم کا انوائرمنٹ۔ اس چیز کو سمجھنا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ میں انوائرمنٹ کی بات اس پہ کیوں کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں انوائرمنٹ کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر ہم دیکھیں، ہم ایک مڈل کلاس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے فائنینشیل معاملات بہت حد تک بہتر نہیں ہوتے ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے اگینسٹ اگر کچھ لوگ ہیں، وہ ڈیفنس میں رہتے ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، یا وہ کسی اچھی پلیس پہ رہتے ہیں، تو ان کے فائنینشیل معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس، کہ ہم اتنی مشکل سے لائف سپینڈ کر رہے ہیں، ہمارا سورس آف انکم اچھے نہیں ہیں، اور جن علاقوں کا میں نے ابھی نام لیا، ان کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کا سورس آف انکم بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ سوچ کا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کی قسمت اچھی ہے، ہماری قسمت اچھی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا دور دور تک نہیں ہے۔ قسمت کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے، ان کا وے آف تھنکنگ بہت پازیٹیو ہے، بہت ہائی لیول کا ہے، اور ہمارا وے آف تھنکنگ بہت اچھا نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک شاندار اگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارا کوئی گول نہیں ہوتا ہے، بہت چھوٹا گول ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے چھوٹا گول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھنا لکھنا ہے، ایک اچھی سی نوکری لینی ہے، اور اس کے بعد شادی کرنی ہے، اچھی طریقے سے بچوں کو جو ان سے ہے وہ پڑھانا لکھانا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے۔ بس یہ ہمارا گول ہے، اور یہ بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں اصل آپ کو جو چیز سمجھانے لگا ہوں اس کی طرف، کہ وہ لوگ اتنا زیادہ آگے کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں۔ میں نے آپ کو ایک ڈیفرنس بتایا، اور وہ ہے تھنکنگ کا۔ جی آتے ہیں، ہمارا جو مڈل کلاس انوائرمنٹ ہے، اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، دوسرے لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بڑا ڈسکشن کرتے ہیں،
ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، خود ہم کسی قابل نہیں ہوتے، للو سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری خود کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اور ہم دوسروں کے بارے میں بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے بچے کون سی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، ان کے بچے جو ان سے ہیں جی وہ اس کی شادی کہاں پر ہو گئی ہے، اور اس کے سسرال والے کیسے ہیں، اس سے بھی آگے سوچ رہے ہیں، پھر وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک بڑی کامن سی بیماری ہے ہمارے علاقے کے اندر، علاقے سے مراد مڈل کلاس انوائرمنٹ کے اندر۔ اچھا، اب ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں، ہم سے مراد آپ بھی اپنا انالیسس کریے گا، میں بھی کرتا ہوں۔ ہم ایک دن کے اندر کتنا ٹائم، 24 گھنٹوں کے اندر کتنا ٹائم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، فلاں گھر کے کیا کر رہے ہیں، اس کی جاب اتنی اچھی ہے، اس نے گاڑی کہاں سے لے لی ہے، اس نے گھر کیسے بنا لیا ہے، اس نے فلاں چیز کیسے کر لیا ہے۔ اگر اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، اور کلیکٹیو انفارمیشن جو ان سے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تقریباً، یہ میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ ایگری کریں گے، اس سے زیادہ ٹائم ہم سپینڈ کرتے ہیں، تقریباً دن میں 2 گھنٹے ہم دوسروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، دن میں 2 آورس ہم دوسروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں آج لڑائی ہوئی، اس کے گھر میں یہ ہوا، اور تم کہاں سے آ رہے ہو، اور تم کہاں بھی جا رہے ہو، اچھا تم نے ایم ایس سی کر لی ہے، تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا، اس طرح کے معاملات وغیرہ۔ اور یہ معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں میں خواتین ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرتی ہیں، مرد حضرات اگر مرد میں یہ عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ان سے نا وہ ترقی کرنے والا مرد نہیں ہے، تو یہ گھروں میں زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا، دن میں تقریباً 15 منٹ، یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں اور اسپیشل ایک مینجمنٹ بٹھائی ہے، ایک میٹنگ بٹھائی ہے اور اس میں ہم 2 گھنٹے دوسروں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم صبح 10 منٹ کر لیتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، دوپہر میں کر لیتے ہیں، اور یہ ٹوٹل ٹائم ملا کے جو سا یہ تقریباً دن میں 2 گھنٹے دوسروں پہ ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک مہینے کے اندر ہم 60 گھنٹے دوسرے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اب 25 ایئر آپ کی ایج ہے، 25 سال آپ کی عمر ہے، تو 10 سال تو آپ بچپن کے نکال دیں، باقی رہ گئے آپ کے 15 سال، اس کو 15 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس 10,800 گھنٹے بنتے ہیں۔ 15 سالوں کے اندر ہم نے 10,800 گھنٹے ویسٹ کیے دوسروں کے اوپر سوچتے ہوئے، دوسروں کو ڈسکس کرتے ہوئے، دوسروں کے متعلق یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوسروں کو ڈسکس کرنے سے آپ کے اندر کون سی گرومنگ ہوگی، یا ہم کون سی اچیومنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو 40 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 28,000 گھنٹے بنتے ہیں جو اپنی لائف کے ہم نے ضائع کیے دوسروں کے متعلق سوچتے ہوئے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ڈیفرنس جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی قسمت اچھی ہے اور ہماری قسمت اچھی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں بڑی شیورٹی سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ محنت انسان نے کرنی ہے، اس کا صلہ وہ دے گا، اللہ کی ذات دے گی۔ لیکن اب ہمارا جو کام ہے وہ محنت کرنا ہے، ہم محنت کس پہ کر رہے ہیں، 10,000 11,000 گھنٹے ہم محنت دوسروں پہ کر رہے ہیں، دوسروں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور یہ چغلی میں بھی آ جاتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو جس چیز پہ محنت کی جائے وہی چیز بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اگر یہی 11,000 گھنٹے ہم نے اپنے اوپر ورکنگ کی ہوتی، اپنے متعلق سوچا ہوا ہوتا کہ میں نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، میں نے اپنا اچھا لائف سٹائل کیسے بنانا ہے، میں نے اپنا گول کون سا سیٹ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے گول کی طرف کس طریقے سے جانا ہے، تو یقین مانیے گا 11,000 گھنٹے جو ہم نے ویسٹ کیے ہیں، اگر ہم نے یہ اچھے طریقے سے سپینڈ کیے ہوتے تو آج ہم دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی گرومنگ کر لی، اور گرومنگ ہوتی ذہن کے ساتھ۔ اب آپ کو یہ ایگزامپل دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ ڈیفنس میں رہنے والے لوگوں کی قسمت اچھی نہیں ہے، اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی قسمت بری نہیں ہے۔ یہ انداز فکر ہے، یہ وے آف تھنکنگ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سوچا اور ہم نے کس طریقے سے سوچا۔ ہم نے تو دوسروں کے متعلق سوچا، تو جب دوسروں کے متعلق سوچیں گے تو آپ
اپنے متعلق نہیں سوچا، اپنے حصے کا قیمتی وقت آپ نے دوسروں کو دے دیا اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ کون ہمارے متعلق کیا سوچ رہا ہے. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا، انہوں نے آپ کو کچھ ارننگ کر کے نہیں دینی، انہوں نے آپ کو کچھ کر کے نہیں دینا ہے. تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں؟ میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے، وہ پورا دن لگا دیتے ہیں دوسرے لوگوں کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہوئے، اور بہت سارے گھرانے ان میں یہ بیماریاں ہیں، اور بیماری بہت حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی یہ میں اپنی قوم کے لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. یہ جو نوجوان ہے، پلیز خدا را کسی کے متعلق مت سوچیں. اس نے اپنی لائف گزارنی ہے، اس کی شادی بھی ہو جانی ہے، اس کے سارے معاملات ہو جانے ہیں. آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کسی کے، میں تو کہتا ہوں کہ میں اگر 15 منٹ بھی کسی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں. ہاں، اگر کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو سوچنے، پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے پازیٹیو سوچنے لگیا. پازیٹیو انسان تب سوچتا ہے جب وہ قابل ہوتا ہے، جب وہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، جب وہ معاشرے کے اندر کچھ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. ابھی تو ہم خود ہی قابل نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور سوچ بھی نیگیٹو رہے ہیں. کم از کم اگر سوچ رہے ہیں تو پازیٹیو سوچو، تاکہ ابھی نہیں تو آنے والے وقت میں انہیں فائدہ پہنچا سکو. اوکے، اب جس نے 50 سال کی جس کی ایج ہے، اس نے 28,000 گھنٹے اپنے ویسٹ کر دیے ہیں دوسرے کے متعلق سوچتے ہوئے. تو یہی 28,000 گھنٹے اگر آپ نے اپنے، اور یہ ریسرچ ہے جی، یہ سنیے گا، یہ ریسرچ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بزنس کو خالص 10,000 گھنٹے دیتا ہے تو وہ بزنس سکسیسفل ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک بزنس کے اندر، ایک فیلڈ کے اندر اپنے خالص ترین 10,000 گھنٹے سپینڈ کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کے ماہر ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کا جو بزنس ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو 11,000 گھنٹے ضائع کر دیے دوسروں کے متعلق سوچتے ہوئے، تو ہم نے امیر ہونا تھا. اپنے انداز فکر کو چینج کریے گا. بلکہ میں علماء حضرات سے ریکویسٹ کروں گا بڑی ادب کے ساتھ کہ وہ بزنس کی طرف آئیں. اس میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ ہمارے علماء حضرات کا بزنس کی طرف آنے سے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا. ایک تو وہ ایماندار ہوتے ہیں، ایک وہ دیندار ہوتے ہیں، ایک ان کے اوپر بلیو بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے حق سچ کی بات کرنی ہے. جو وہ بزنس میں آئیں گے تو کین یو امیجن کہ آج کل بزنس کرنا بہت مشکل ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر طرف. تو جب اچھے لوگ اس میں آ جائیں گے اور سچ بولنے والے لوگ اس میں آ جائیں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہوں گی آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. تو میں ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہم غریب سے امیر ہو سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں، اپنے متعلق سوچیں. جب آپ ایک قابل انسان بن گئے ہیں، جب آپ سوسائٹی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، پھر دوسروں کے بارے میں سوچیں. اور اگر پہلے بھی سوچنا ہے تو پازیٹیو سوچیں. مت یہ سوچیں کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آج کس کی لڑائی کس سے ہوئی، کیا معاملات ہوئے. تو یہ خاص طور نوجوانوں کے لیے، انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کسی کو مت ڈسکس کریں. اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنا ایک گول بنائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں. اور یہ بالکل، لوگ کہتے ہیں جی یہ سیلفش ہے، بالکل سیلفش نہیں ہے. ہاں، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوں، خیال رکھیں ان کا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے فرینڈس کا خیال رکھیں. لیکن وہ وقت جو آپ ایویں بے معنی ڈسکس کرنے میں گزارتے ہیں اس کو آپ ایک اچھے مقصد کے لیے گزاریں. تو ہوپ فلی آج کی جو ویڈیو ہے یہ نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں بے روزگار ہیں، ہمارا ملک میں پوٹینشل نہیں ہے، سورسز نہیں ہیں. او بھائی میرے، سورسز خود پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں، سورسز خود بنانے پڑتے ہیں. میں نے 2 بچوں سے پڑھانا شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں. تو یہ میٹر نہیں کرتا، یہ میٹر کرتا ہے آپ کی قابلیت کے اوپر کہ آپ کا انداز فکر کیا ہے، آپ کس طریقے سے سوچ وچار کرتے ہیں اور کیا معاملات کرتے ہیں. تو ہوپ فلی اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کریں گے. اپنا یہ جو خاص طور پہ مڈل کلاس علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ڈیفنس میں رہنے والے لوگ بن سکتے ہیں، یہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے لوگ بن سکتے ہیں، یہ اچھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ بن سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، قسمت کا کوئی چکر نہیں ہے، قسمت کا کوئی کھیل نہیں ہے، محنت کا کھیل ہے، لگن کا کھیل ہے، خالص پن کا کھیل ہے، اور ایک خاص ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص گول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر لگ جانا، صراط مستقیم پہ چلنا، اور اس چیز کا کھیل ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹائم ویسٹیج سے نکال کر گول سیٹ کی طرف لے کے آنا ہے، اور پھر اس کے اوپر محنت کروانی ہے تاکہ وہ ایک بھرپور لائف انجوائے کر سکیں، اور خاص طور پہ یہ ہمارے قوم کا اثاثہ بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم غربت سے نکل کر ایک اچھے لائف سٹائل کی طرف کس طریقے سے جا سکتے ہیں، اور صرف اس کا جو تعلق ہے وہ تھنکنگ کے ساتھ ہے۔ تھنکنگ کے بعد اگر کسی چیز سے اس کا تعلق ہے تو وہ محنت کے ساتھ ہے۔ تو محنت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے دوسروں کو چھوڑ دیں۔ دوسروں نے آپ کے کسی کام نہیں آنا ہے، آپ نے ان کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنا ٹائم برباد کر لینا ہے۔ اور امیر بننے کا فارمولا میں نے بتا دیا۔ بیسیکلی میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ کیونکہ میں نے انوائرمنٹ سمجھایا ہے۔ اگر کوئی اس کو امیری کی طرف سے سمجھ لے، غریبی کی طرف سے سمجھ لے، جس بھی اینگل سے سمجھ لے، میں نے آپ کو انوائرمنٹ سمجھایا، میں نے آپ کو اندازے جو سوچنے کا انداز ہے اس کو چینج کرنے کا کہا ہے۔ تو ہوپ فلی یہ جو میری گفتگو ہے یہ بہت سارا فائدہ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، سچ بولنے کی توفیق دے، اور ایمانداری سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ حامی و ناصر۔